صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی نبی الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، سب سے پہلے اپنے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں ولادت و سعادت حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. شہزادی کی ولادت کے لیے جہاں تک ہو سکے بہترین سے بہترین انداز سے پروگرام کریں، جشن منائیں اور کسی بھی اعتبار سے حصہ بنیں تاکہ محشر کے میدان میں اس کا صلہ ملے، قبر میں اس کا صلہ ملے، آپ کی زندگی کی کامیابی میں اس کا صلہ ملے. چونکہ گیو اینڈ ٹیک ہے. جب ہم کچھ کریں گے تب ہمارا حق بنتا ہے مانگنے کا. جب ہم کچھ کریں گے نہیں ان کی شہزادی کے لیے تو پھر ہمارا حق نہیں بنتا ہے. تو ان کا کرم ہے کہ وہ عنایت کر دیتی ہیں، ورنہ اس کائنات میں صدقہ تو پوری کائنات کھا رہی ہے. جیسے کہ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. ہم نے اس پوری کائنات کو جو بنایا، چاند، سورج، آسمان، زمین، ستارے، نباتات، جمادات، جو بھی کچھ ہم نے بنائی ہے آل محمد کے صدقے میں بنائے جناب. اور آل محمد کی پہچان حدیث کی صحیح میں جب فرشتوں نے پوچھا کہ چادر کے نیچے کون ہے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ ہے، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ ہے، فاطمہ کے بچے ہیں سلام اللہ علیہا. تو یہ آپ ذرا غور فرمائیں کہ مرکز تعارف اس کائنات میں فرشتوں کے سامنے اللہ جو بنا رہا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بنا رہا ہے. تو اس لیے آج اس کائنات میں جو بھی نعمت ملنی ہے ہمارے مومنین مومنات کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے سے ملنی ہے، شہزادی کے صدقے سے ملنی ہے. تو لہٰذا اس ولادت میں اپنا ایک حق ضرور بضرور جناب والا شامل حال کریں. خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ جناب فاطمہ زہرا کا نور کیسے اس دنیا میں آیا. ابھی مثال کے طور پر جس علاقے میں بھی آپ رہتے ہیں، مثلاً آپ رہتے ہیں کیننگ اسٹریٹ میں رہتے ہیں یا مثال کے طور پر ڈونگری میں رہتے ہیں، آپ کی ولادت وہیں پر ہوئی اور آپ سے ہم کہیں چلیے آپ کو ہم ڈونگری گھما دیں، آپ کو چلیے اندھیری گھما دیں، ہم چلیے آپ کو مثال کیننگ اسٹریٹ گھما دیں. تو یہ جو مثال کے طور پر ہم نے گھمانے کے لیے بات جو کہی تو آپ مجھے مسکرائیں گے نا، ہنسیں گے. مجھے آپ کیا دکھائیں گے؟ سب تو میرے سامنے بنا، میرے سامنے ہوا. اب بتائیے رسول کی معراج کیوں ہوئی؟ کیا دکھانا تھا وہاں پر؟ جنت رسول کے سامنے بنی، کوثر رسول کے سامنے بنا، فرشتے رسول کے سامنے بنے. تو پھر یہ کیا چیز تھی کہ جس کو دکھانے کے لیے پروردگار عالم نے نبی کو بلایا؟ جبکہ آج تک قرآن آیا فرشتوں کو لے کر، ابھی مثال کے طور کے اوپر ذوالفقار آئی فرشتوں، اور اس کے بعد کپڑے آئے فرشتے ملائکہ کے ذریعے سے. تو پھر کیا ضرورت تھی؟ تو کہا جاتا کبھی لیٹر سے، کبھی ای میل سے، کبھی کہا ریپریزنٹیو، کبھی کہا آئیے آپ خود سامنے آئیے، ہم سامنے، چونکہ بات اب بہت بڑی ہے. تو بھی کیا بات تھی کہ جس کے لیے نبی کو معراج پر بلایا گیا؟ تو پھر جب معراج کی تحقیق کی گئی تو جبریل امین نے کہتے ہوئے نظر آئے کہ یا رسول اللہ آپ کو معراج پہ اس لیے بلایا گیا ہے تاکہ وہ جو سامنے درخت ہے اس میں ایک سیب لگا ہوا، اس سیب کو آپ کو کھانا ہے تو لائیں لا کے ہمیں دے دے. تو جبریل امین جیسا فرشتہ کہتا ہے کہ میں سیب کے قریب جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ چونکہ سیب کے اندر میں نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، لہٰذا آپ خود آگے بڑھے اور اس سیب کو تناول فرمائے. یعنی نور فاطمہ زہرا عرش سے اب زمین پر آنے کے لیے منتقل ہو رہا تھا. اب ذرا سوچیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے سلسلے سے جیسی معاملہ ہے دنیا میں کسی کے لیے نہیں ہے. اسی طریقے سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد عرش پر ہوا ہے، کسی کا عقد آج تک عرش پر نہیں ہوا ہے. جنت سے لباس آیا شادی میں، آج تک دنیا میں کسی کا لباس جنت سے نہیں آیا. تو ذرا سوچیں، ذرا غور فرمائیں کہ شہزادی کی آمد ہے. اب اس شہزادی کی زندگی کو ماننا یعنی ان کی پریکٹیکل کو بھی ماننا بہت امپورٹنٹ ہے.
شہزادی کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے، 18 سال کی عمر ہے، مگر اس 18 سال میں آئیڈیل کی شکل میں نہ عیسائیوں کے پاس ہے نہ کرسچینٹی کے پاس ہے، بہترین بیٹی اس انداز سے خدمت انجام دی کہ سید الانبیاء کے زبان سے ام ابیہا کا لقب آ گیا، یعنی یہ باپ کی ماں ہیں۔ رسول اللہ ام ابیہا کہہ کے بولتے ہیں آپ باپ کی ماں ہے، تو کیا رسول اللہ اپنے زبان سے کچھ بول سکتے؟ نہیں، وحی الہی کا پیرا ہے۔ اتنا آگے بڑھ گئی فاطمہ زہرا کہ ام ابیہا بہترین بیوی کہ مولا متقیان جیسی شخصیت ہائے ہائے کر کے رو رہے تھے، تو جناب سلمان نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنا روتے؟ کہا کہ سلمان پوچھو مت، جب میں ٹوٹ کے آتا تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں جوڑ دیتی تھیں، آج اس دنیا سے جو گئیں تو لہٰذا ہم اکیلے ہو گئے۔ بچے کی ایسی پرورش کی کہ سب کو کہنا پڑ گیا، نبی کو کہنا پڑ گیا میں حسین سے ہوں، انا من الحسین۔ یہ بہترین ماں، بہترین بیوی، بہترین بیٹی، یہ آئیڈیل نہ کرسچنوں کے پاس ہے نہ یہ آئیڈیل یہودیوں کے پاس ہے۔ اب جناب زہرا کا ایک کردار، جو کردار ہمیں اور آپ کو اپنانا ہے، بہت ضروری ہے، اس میں سے ایک کردار جو ہے وہ ہے پولیٹیکل۔ بہت سے مقامات کے اوپر ہم پیچھے رہ گئے، اس کی وجہ یہ کہ ہم پولیٹیکل طور کے اوپر بہت پیچھے ہیں۔ امام رضا جس وقت داخل ہوئے ہیں مشہد میں، ایران میں، مامون کے ذریعے سے، تو اس وقت شیعت ایران میں 3% تھی، آج 97% ہے۔ معصوم قم امام رضا شاہ چراغ، جن کو احمد کہتے ہیں، جن کا مزار شیراز میں ہے، ان کا مزار معصوم قم کا قم میں، امام رضا کا مشہد میں، ان 3 بھائی بہنوں نے جو مل کے کام کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 97 سے ان لوگوں کا چھین کے 97 شیعیان حیدر کرار بن گئے، 3% جنا والا وہ رہ گیا۔ آپ پولیٹیکل طور کے اوپر کیوں؟ اس لیے امام رضا نے آنے کے بعد ولی عہدی قبول کی۔ ولی عہدی کس کو بولتے ہیں؟ ڈیپٹی منسٹر۔ اب جو کل تک کتابیں، شیعت کی کتابیں اہل بیت کی بات ہونا مشکل تھی، وہ الحمدللہ بہت آسان ہو گئی اور پوری دنیا میں جناب پھیلایا، اور خاص کر کے ایران میں اس زمانے میں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا فدق لینے جانا، جو شہزادی ہیں اس کائنات کی، یہ کیا ہے؟ یہ ایک پولیٹیکل ایشو تھا، ایک پولیٹیکل موو تھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا، چونکہ اس کے پیچھے تھا من کنت مولا فہذا علی مولا کو زندہ کرنا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا کیا ہے؟ ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف دا پروفٹ محمد کو بنانا، مطلب پالیٹکس ہے یہ۔ اس پالیٹکس جو اسلام کی تھی اس کو زندہ کرتے تھے، جناب زہرا نے یہ کام انجام دیا۔ وہ گھر گھر جا کے غدیر کے سلسلے میں کوشش کر رہی تھی۔ یہ غدیر کیا ہے؟ یہ غدیر ایک پالیٹکس ہے۔ اس کے بعد پھر مثال کو بیت الاحزان میں جا کے گریے کے ذریعے سے تقریباً اس چیز کو زندہ کر رہی تھی، مولا متقیان کے سلسلے میں کام کر رہی تھی، ولایت کے لیے کام کر رہی تھی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ایک بہترین ماں کی، جو ملکۃ العرب، یعنی آپ لوگ سوچتے غریب، ارے غریب ایسی غریب کہ 80,000 اونٹ تھے، ٹرانسپورٹ تھے جناب ام المومنین جناب خدیجہ کے، ان کی بیٹی ہیں یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ خود فاطمہ زہرا جو رومال بناتی تھی لوگ انتظار کرتے تھے، تو اس لیے کہ کہتے ہیں ورک فرام ہوم، جناب زہرا نے 1400 سال پہلے کر کے دکھایا ہے۔ تو پولیٹیکل طور کے اوپر بھی اپنا عملی طور کے اوپر پریکٹیکل دکھایا، اس کے بعد پھر مثال کے طور پر بزنس کے سلسلے میں بتایا۔ تو آج کی دور میں جو زیادہ ٹف دور ہے، تو میاں بیوی دونوں کو سامنے آنا پڑے گا۔ فاطمہ زہرا نے اس چھوٹی سی عمر کے اندر میں اس کا آئیڈیل پولیٹیکل طور کے اوپر بھی جو آگے بڑھ سکتے ہیں آپ۔ اب آپ اپنے اپنے شہروں میں دیکھیں آپ کے پاس پولیٹیکل لیڈر کتنے ہیں، کتنے ہیں پولیٹیکل لیڈر۔ اب جو پولیٹیکل لیڈر آپ کے پاس اگر ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ آپ نے فاطمہ زہرا کو مانا، فاطمہ زہرا کی نہیں مانا، امام رضا کو مانا، امام رضا کی نہیں مانا، مولا علی کو مانا، مولا علی کی نہیں مانا۔ آج بہت سے حقوق ہیں مائنورٹی کے کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا مثال کے طور پر مثال دیتے ہیں کہ مثلا ایشو کرتے ہیں مائنورٹی کے لیے، اور وہ کئی سو کروڑ کی شکل میں ہوتا ہے، وہ 100-200 کروڑ یا 1-2 کروڑ کی شکل میں، کئی سو کروڑ کی شکل میں ہوتا ہے۔ مائنورٹی کا ہر سال بجٹ پاس ہوتا ہے۔ جانتے کیا ہوتا ہے وہ بجٹ؟ وہ بجٹ دوسرے بھائی لوگ لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بولتے شیعہ لوگ پولیٹکس میں نہیں، ان لوگ کو ضرورت نہیں، ان لوگ بہت امیر آدمی لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پولیٹیکل لیڈر نہیں بنایا۔ اگر پولیٹیکل لیڈر ہمارے بنتے
تو وہ جا کے کیبنٹ میں بیٹھتے. اب اس کے لیے مثال کے طور کے اوپر آپ اگر ایم ایل اے بننا مشکل ہے, ایم پی بننا, منسٹر بننا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ایک ایکٹیو ممبر تو بن سکتے ہیں کسی پارٹی کے. جب ایکٹیو ممبر بنیں گے تو آپ بہت کچھ حاصل کروا سکتے ہیں, چونکہ ایکٹیو ہیں آپ. تو اس لیے ضروری ہے کہ ذرا سا, میں جو سخت بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں, تھوڑا سا ماننے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں, پیر کھینچنے کے بجائے اگر ہو سکے تو بی پازیٹیو, نیگیٹو جناب نہ بنے. چونکہ پولیٹیکل جناب امام رضا نے جو کیا آپ نے دیکھا اس کا نتیجہ. جناب زینب نے جو 11 محرم سے جو کام انجام دیا ہے, ذرا سوچئے, مرد جتنے بھی تھے وہ 10 محرم کو ختم ہو گئے. عورتوں نے زندہ کیا اس اسلام کو, کربلا کو, وہ ہیں جناب زینب سلام اللہ. تو پولیٹیکل ایک موو تھا, بہت بڑا پولیٹیکل موو تھا. آپ ہماری عورتیں کیوں پیچھے رہ گئیں, کیوں پیچھے رہ جاتی ہیں؟ اپنے اندر میں اپنے بچوں کو آپ پروفیشنل میں دیں, ایک پروفیشنل بنائیں. چونکہ ہمارے ائمہ معصومین اس کائنات کے پروفیشنل تھے, کوئی دنیا میں ان کا جواب نہیں ہے. جب کاٹنے کے لیے آئے تو ایک مرتبہ جنگ صفین کے بعد بحث شروع ہو گئی کس نے کتنا زیادہ مارا, تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے زیادہ مارا, اس نے زیادہ مارا. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اب لوگ مولا کائنات سے بولا کہ آپ نے کتنا مارا, تو مولا کائنات نے جانتے کیا کہا کہ جا کے لاشوں کو چیک کرو, ہم یا سر سے آدھا کرتے ہیں یا دھڑ سے آدھا کرتے ہیں, اور دونوں کو ترازو میں رکھنا, اگر برابر ہو تو علی نے مارا. یعنی جو مارنے میں انصاف کرے وہ ہے ہمارے پاس لیڈر اس کائنات میں. کسی کے پاس لیڈر نہیں جو بغیر الف کا خطبہ دے دے آدھا گھنٹے کا. کسی کے پاس ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جو بغیر نقطے کے آدھا گھنٹے کا خطبہ دے دے. کوئی کر ہی نہیں سکتا جو ہمارے پاس لیڈر مولا متقیان نے کیے. تو لہٰذا اس ولادت و سعادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ پروفیشنل جنا والا بنائیں فاطمہ زہرا کو ایک آئیڈیل کی شکل میں. اور یہ تحفہ مسلمانوں کے پاس بھی نہیں, چونکہ مسلمانوں نے کسی اور کو آئیڈیل بنا کے رکھا ہے لیڈیز میں. کرسچن نہیں مانتے, یہودی نہیں مانتے, تو آپ مانتے ہیں. تو لہٰذا اے ہماری خواتین, ہماری ماں بہنیں, جناب فاطمہ زہرا کو بھی مانیے اور جناب فاطمہ زہرا کی بھی مانیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.